اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو موضوع لے کر حاضر خدمت میں ہوا ہوں وہ ہے حدیث قصہ۔ مشہور و معروف ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی کہ آپ کا چہرہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، امی جان آپ پر سلام۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں نانا جان کسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے ہوش کے مالک تم پر بھی سلام ہو۔ تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لختے جگر تم پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان مجھے نانا جان کسی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، نانا جان خدا کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، میری امت کو بخشوانے والے تم پر بھی سلام ہو۔ تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور بولے، رسول کی بیٹی تم پر سلام۔ میں نے جواب دیا، ابو الحسن اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور ابن ام کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جان نشین، میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان۔ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارائے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی ان سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی ان کو دشمن سمجھوں گا، جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ اے خدا تو اپنی صلوات و برکات، رحمت و بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتو، اے آسمان کے رہنے والو، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تلکتا سمندر، تیرتی ہوئی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر جبرائیل امین نے پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا، یہ نبی کے اہل بیت و رسالت کا خزینہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی زمین پر اتروں، ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ خداوند کریم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ پس جبرائیل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تلکتا سمندر، تیرتی ہوئی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری محبت میں پیدا کی ہے۔ اور خداوند عالم نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر میں اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کے وحی لانے والے، تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر بنا گئے۔ اس کے بعد جبرائیل نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کرے، ان پر خداوند کریم رحمت نازل فرمائے، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کے بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، جس میں ہمارے شیعہ اور دوستار اکٹھے ہوں گے، اس محفل میں جو کوئی دکھی ہوگا خداوند عالم اس کا دکھ دور کرے گا، جو غمزدہ ہوگا
اس کو غم سے چھٹکارا دے دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خداوند عالم اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔